دوسری بات ضمناً پانی کا تذکرہ آیا کہ دیکھو یہاں مسجد میں ہم اپنے گھروں میں RO کے پانی سے گلاس دھوتے دھوئیں گے تو ہوم منسٹری سے کیا ضابطے نکلیں گے؟ ہوم منسٹری سب سے مضبوط منسٹری ہے نا، فائنانس منسٹر سے بھی آگے ہوم منسٹری ہوتی ہے۔ ہوم منسٹری سے کیا کیا ضوابط ہوں گے اور کیا کیا سننا پڑے گا، کیا کیا ہوگا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں مسجد میں کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے اور جہاں کہنے جیسا ہوتا ہے وہاں کہا بھی ہے، RO کے پانی سے گلاس دھوتے ہیں۔ کتنے نظیف لوگ ہیں، صاف شفاف۔ ان کو مسجد کے گلاس جو ہمیشہ صاف شفاف ہوتے ہیں وہ بھی ان کو صاف نہیں لگتے۔ اگر نہیں لگتے تو قریب میں سادہ پانی بھی ہے، کون سے 2 کلومیٹر جانا ہے، 200 میٹر جانا ہے، 1 قدم بڑھنے سے سادے پانی کا نل ہے، لیکن اس سے نہیں دھوتے ہیں اور RO کے پانی سے گلاس دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں RO کے پانی سے۔ اور میری آنکھوں کا دیکھا ہوا، میں نے امام صاحب کو بھی بتایا کئی مرتبہ، اور میں نے امام صاحب کو یہاں تک کہا کہ آپ کچھ لگا دو یہاں پر۔ یہ اللہ کا گھر ہے، گرچہ یہاں کوئی کہنے والا نہیں، اس کے یہاں سب محفوظ ہے، حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پینے کے لیے ہے، دھونے کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں نظافت ہی چاہیے تو بازو میں ہی یہ سادہ پانی کا نل، اس سے دھو لیا جائے۔ یہ کتنی نعمت ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ پانی، 1 گھونٹ پانی، اس میں اللہ کی قدرت کو سمجھیے کہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ سمندر سے بخارات، سورج کو تپش گرم کرنا اور اس کی گرمی سے سمندر سے بخارات بھاپ اس کو اوپر اٹھانا، بادلوں کے ساتھ اس کو ملانا، پھر بادلوں کی ٹھنڈک سے اس گرمی کو ٹھنڈک میں بدل کر کے پانی کی شکل میں بنانا، پھر بادل میں اپنے اندر جمع کرنا، پھر اس کو برسانا، پھر خود مشینری، کیونکہ سمندر ہے، کھارا پانی ہے، اس کو اندر ہی اندر فلٹر کر کے میٹھا پانی بنانا۔ تو کون کر رہا ہے سب؟ ہماری قدرت ہے۔ میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کو آگے سمجھا رہا ہوں۔ جدہ سمندری کنارے پر ہے اور وہاں پر پانی کی قلت ہے۔ خود مکہ معظمہ میں استعمالی پانی جدہ سے ٹینکوں کے ذریعے سے آتا ہے مکہ معظمہ میں، لیکن وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے، استعمال کے لائق ہوتا ہے۔ پینے کے لائق کھانا بھی اس سے نہیں پکتا ہے۔ وہ پانی سے اگر جدہ مکہ معظمہ میں کھانا پکانا ہو حجاج کو، معتمرین کو، زائرین کو، تو زمزم میں بنانا پڑتا ہے۔ چائے بھی نہیں بنتی ہے اس پانی سے، اگر چائے بھی بنائے تو پھٹ جاتی ہے۔ جدہ میں پورا سمندری کنارے پر میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کھارے پانی کو استعمالی پانی بنانے کا پلانٹ ہے، اور بہت بڑا پلانٹ ہے، لیکن تاہم پھر بھی مٹھاس نہیں آتی ہے، مٹھاس نہیں آتی۔ استعمال دوسرے استعمال میں، کپڑا دھونے میں، غسل کرنے میں، استنجا وغیرہ اور دیگر استعمال، لیکن کھانا بنانے اور پینے میں وہ استعمال میں نہیں آتا ہے۔ یہ بالکل یقینی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ کھارا پانی جو اللہ نے سمندروں سے اٹھایا، بادلوں میں اسے جمع کیا اور اس کو میٹھا کون کر رہا ہے؟ پھر میٹھا کر کے برسا رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انسان کو کہ بھئی آپ کو 60 سال کی عمر ہے، 60 سال کا آپ پانی جمع کر لو، کتنی ٹینکیں بنائے گا؟ اس کو رہنے کے لیے ابھی وہاں پہ ہے
کہ وسطی گنتری اور وسطی ودھارو یہ سب مسائل پوری دنیا میں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کے ہر انسان کی زندگی بھر کے پانی کے جمع کرنے کا حکم ہوتا ایک مرتبہ میں پانی برسا کر کے یا اور کسی طرح، تو کیا مشکلات کا سامنا ہوتا. پھر اس پانی کو زندگی بھر پانی کی حالت پر باقی رکھنے کے لیے، میٹھا ہے، کھارا پانی جلدی خراب نہیں ہوتا ہے، میٹھا پانی جلدی خراب ہوتا ہے. اس کے لیے پھر کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے. میٹھے پانی کو 60 سال تک محفوظ رکھنے کے لیے. لیکن وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم ایک انداز سے پانی کو برساتے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، انداز سے کوئی سال بھر. اب وہ انداز اللہ یقیناً اتنا ہی اتارتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں زیادہ بارش سے نقصان، کہیں کم بارش سے نقصان. لیکن پانی کا میزان تو اللہ کے، وہ اتنے کیوسک پانی ہمارے یہاں سے برسے گا، اور وہ برستا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں پونڈیچیری میں بارش ہوتی ہے، سب سے کم پورے انڈیا میں گجرات اور شمالی گجرات، اور شمالی گجرات میں بھی مہسانہ. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. پانی خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم انداز سے اتارتے ہیں اور پھر ہم اس کو زمین میں ٹھہراتے ہیں، تالاب کی شکل میں، ندی اور دریاؤں کی شکل میں زمین میں اللہ تعالی، اور کچھ پانی کو اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے کہ بڑے بڑے پہاڑ اور وہ برفیلے پہاڑ. ہمالیہ کیا ہے؟ پورا پہاڑ ہے اور برف ہے. تو برف کے طور پر اللہ نے، اور پھر وہ پانی تھوڑا تھوڑا پگھل کر، وہ برف پگھل کر کے رس کر کے، یعنی پگھل کر کے زمینوں میں جاتا ہے، اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا کہ وہ پوری دنیا میں پھر پھیلتا ہے. اور اس طریقے سے پھیلتا ہے کہ زمین کے فاسد مادے اس پانی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے زمین کے اندر وہ اجزاء رکھ دیے ہیں کہ اگر اس پانی میں کوئی خرابی بھی آئے تو اس کو وہ صاف ستھرا کر کے ہمیں دے. بور بنائے جاتے ہیں، کنویں بنائے جاتے ہیں، تھوڑا کھودا اور پانی نکل آیا. آج بہار، یو پی اور بنگال اور آسام میں آپ 4 فٹ زمین کھودو اور پانی، اور بہترین پانی. ہمارے یہاں کی الگ نوعیت ہے، وہاں الگ نوعیت ہے. الہ آباد میں ہم جاتے ہیں، وہاں کا تو یہاں وہاں کا پانی اور دوسرے جگہ کا گھی، یہ دونوں برابر ہے. اتنی پانی کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور میٹھا پانی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے اللہ نے پانی کا نظام چلایا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس کے ختم کرنے پر ہماری پوری قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں. اور جب بور فیل ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی پانی نہیں آتا ہے. اور پھر دوست کا ٹوپلا ہم کس پر کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں نا، وہ ہزاروں فٹ کا بور بناتے ہیں تو وہ سارا پانی ہمارا کھینچ لیتے. پر کس نے کھینچا؟ کہ آٹومیٹک انہوں نے اندر پمپ رکھ دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم ہے قادر ختم کرنے پر. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، ارے بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ تمہارا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے اور خوب تہ میں چلا جائے. ان اصبح ماؤکم غورا، کون ہے جو ابلتا ہوا چشمہ تمہارے پاس لے کر کے آئے؟
کس کی طاقت ہے کہ اگر تہ میں چلا جائے تو تم اس کو نکال سکو، اور ابلتا ہوا چشمہ، جاری چشمہ جس کا پانی صاف شفاف ہوتا ہے، کون ہے؟ من یاتیکم، کون تمہارے پاس لائے گا؟ بماء معین، یہ پانی انسان کے پاس جو آتا ہے، یہ اللہ کا یہ نظام ہے۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر کے کہ اے اللہ یہ پینے کے لائق جو پانی ہے یہ ساری آپ کی قدرت ہی کا کرشمہ ہے، میں اتنا عاجز اور بے بس ہوں کہ ایک گھونٹ پانی بھی اپنے لیے تیار نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ تو مجھے تیار کر کے نہ دے، اس لیے اے اللہ تیرے نام کی برکت سے مجھے حاصل ہوا ہے، اس لیے میں اس کو پیتے وقت بھی تیرا نام ہی لے کر کے پی رہا ہوں۔